دیو جانسن کلبی یونان کا ایک عجیب کردار تھا۔ تاریخ اسے نسل انسانی کا سب سے بڑا متوکل اور سب سے بڑا قناعت پسند دانشور کہتی ہے۔ وہ آنکھوں سے اندھا لیکن دل و دماغ سے روشن شخص تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا۔ یہ کتا اس کا ساتھی بھی تھا اور رہبر و رہنما بھی۔ اس کتے کی نسبت سے لوگ اسے کلبی کہتے تھے۔ دیو جانسن کلبی ارسطو اور اسکندر اعظم کے دور میں تھا اور اس کے بارے میں عجیب اور دلچسپ واقعات مشہور تھے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن دوپہر کے وقت ہاتھ میں چراغ لے کر ایتھنز کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، دیو جانسن تم چراغ لے کر کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں آدمیوں کے ہجوم میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں ارسطو نے انسان کے بارے میں اپنا مشہور فلسفہ دیا تھا۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ انسان ایک ایسا جانور ہے جو دو ٹانگوں پر چلتا ہے اور اس کی قامت سیدھی ہوتی ہے۔ یہ فلسفیوں، عالموں اور علم پرستوں کا دور تھا۔ چنانچہ ارسطو کا یہ فلسفہ گلی گلی، محلے محلے دہرایا جانے لگا۔ جہاں دو لوگ جمع ہوتے وہ آپس میں ارسطو کے انسان کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ ایک دن ارسطو اپنے شاگردوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ دیو جانسن کلبی وہاں آیا اور اس نے شاگردوں کو دائرہ وسیع کرنے کا حکم دیا۔ ان کے درمیان بیٹھا، بغل سے ایک مرغ نکالا، مرغ کو زمین پر کھڑا کیا، ایک ہاتھ سے مرغ کی ٹانگیں زمین کے ساتھ لگائیں اور دوسرے ہاتھ میں مرغ کی چونچ پکڑی اور چونچ کو کھینچ کر آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ مرغ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دیو جانسن کلبی نے ارسطو کے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہکا لگا کر بولا، یہ ہے تمہارے استاد کا انسان۔ ارسطو کے منہ سے بھی کہکا نکل گیا۔ دیو جانسن کلبی کی درویشی اور سادگی پورے یونان میں مشہور تھی۔ وہ عموماً شہر سے باہر رہتا تھا۔ اگر اسے کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تھا تو وہ کھا لیتا تھا، بصورت دیگر فاقے کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وہ کسی حد تک توحید پرست بھی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کائنات کی تمام چیزیں دیوتاؤں نے بنائی ہیں، لیکن دیوتاؤں کو کس نے بنایا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ جس طاقت نے دیوتا بنائے ہیں وہی طاقت دراصل اس کائنات کا مالک ہے اور میں اس مالک کو ماننے والا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا کا سامان و اسباب انسان کو اصل خوشی سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر انسان زندگی میں حقیقی خوشی پانا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے ساز و سامان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارا گھر بار، ہماری بیوی، بچے، شہر، لوگ، عزیز، رشتہ دار، روایات، قوانین اور ضابطے ہماری آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ انسان اس وقت تک پوری طرح آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا داری سے رہائی نہیں پا لیتا۔ اور اس کا کہنا تھا کہ انسان کی ضروریات انتہائی مختصر ہیں، لیکن انسان ضروریات کے دائرے کو اتنا پھیلا دیتا ہے کہ پوری زندگی کے سفر کے باوجود یہ دائرہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا تھا کہ بہادر شخص وہ ہے جو اپنے اندر کے خوف کو شکست دے دے۔ دیو جانسن کلبی زندگی کے آخری حصے میں شہر سے نکل کر جنگل میں آباد ہو گیا تھا۔ کسی نے اسے پوچھا کہ تمہیں جنگلی جانوروں سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ انسان کا دشمن انسان ہے، جانور نہیں۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ انسان کو جانوروں سے نہیں، انسان سے خطرہ ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ انسان سے بچو، انسان کی درندگی ہزاروں درندوں پر بھاری ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اسکندر اعظم اس کی تلاش میں شہر سے باہر نکلا۔ دیو جانسن کلبی ایک بیابان میں بیٹھا دھوپ تاپ رہا تھا۔ سکندر حاضر ہوا اور نہایت عاجزی و انکساری سے عرض کیا، یا استاد، میرا نام سکندر ہے اور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دیو جانسن نے مسکرا کر جواب دیا، خواہشوں کا غلام بادشاہ ایک آزاد شخص کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ سکندر اعظم نے اصرار جاری رکھا۔ جب وہ تنگ آ گیا تو اس نے کہکا لگایا اور سکندر سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ میری دھوپ رو کر کھڑے ہیں، مہربانی فرما کر میرے آگے سے ہٹ جائیں، مجھے سورج کی مہربانیوں سے لطف اندوز ہونے دیں۔ دیو جانسن کلبی آخری عمر میں توکل اور قناعت کی انتہائی سیڑھی پر چڑھ گیا۔ اس کے پاس مٹی کا ایک پیالہ ہوتا تھا، وہ اس سے پانی بھی پیتا تھا اور اس پیالے سے پلیٹ کا کام بھی لیتا تھا۔ ایک دن وہ پانی پینے کے لیے ندی پر گیا۔ اس کا ایک شاگرد بھی ساتھ تھا۔ شاگرد نے ایک جانور دیکھا۔ جانور ٹہلتا ہوا جنگل سے نکلا، ندی کے کنارے پہنچا، پانی پر جھکا، پانی پیا اور ٹہلتا ہوا جنگل میں واپس چلا گیا۔ شاگرد نے استاد کو جانور کی حرکات و سکنات بتائیں
تو دیو جانسن نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، تم پر تف ہو، ایک جانور بھی توکل میں تم سے کتنا آگے ہے، تم ابھی تک پیالے کی محتاجی سے آزاد نہیں ہو سکے۔ اس نے اسی وقت پیالہ پتھر پر مارا اور کرچیاں اٹھا کر ندی میں پھینک دیں، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیالے کی محتاجی سے بھی آزاد ہو گیا۔ دیو جانسن کلبی سارا دن جنگلوں اور ویرانوں میں مارا مارا پھرتا تھا، شام کو واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا تھا۔ یہ ٹھکانہ کچی مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹب تھا۔ وہ ٹب میں لیٹتا، ٹانگیں باہر نکالتا اور سوچتا سوچتا سو جاتا۔ یہ ٹب اس کی کل کائنات تھا۔ ایک دن سردیوں کی سنہری دھوپ تھی، دیو جانسن کلبی ٹب میں لیٹا تھا۔ ایتھنز کا ایک ہرکارا اس کے پاس آیا اور اسے آ کر خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، سکندر اعظم پوری دنیا فتح کر کے واپس ایتھنز آ رہا ہے۔ دیو جانسن کلبی نے کہہ لگایا اور اس کے بعد وہ تاریخی فقرہ کہا جو آنے والے زمانوں میں دیو جانسن کی پہچان بن گیا، جس نے 5000 برس بعد بھی دیو جانسن کلبی کو زندہ رکھا۔ اس نے کہا کہ اگر انسان قناعت پسند ہو تو وہ مٹی کے اس ٹب میں بھی خوش رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ حریص ہو جائے تو پوری کائنات بھی اس کے لیے چھوٹی ہے۔ دیو جانسن کلبی کا یہ فقرہ مجھے کل سے یاد آ رہا ہے۔ کل میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، جب انسان کے لیے ایک گاڑی، 5 سے 8 مرلے کا ایک مکان، 50,000 روپے ماہانہ اور ایک ٹیلی فون کافی ہوتا ہے تو اس کے باوجود کرپشن کیوں کرتا ہے؟ اس نے پوچھا کہ ہمارے حکمران 50 گاڑیاں، 4 جہاز، 100 ایکڑ کے محلات اور 40 کروڑ کے سیکرٹ فنڈز کیوں چاہتے ہیں؟ ان کے دل کیوں نہیں بھرتے؟ میں نے اسے دیو جانسن کلبی کا یہ فقرہ سنایا اور اس کے بعد عرض کیا کہ انسان اگر مطمئن ہونا سیکھ لے تو وہ کچی مٹی کے ٹب میں بھی خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر اس کی آنکھوں میں ہرس آ جائے تو ساری دنیا کی گاڑیاں، ساری دنیا کے جہاز، ساری دنیا کے محلات، ساری دنیا کا سونا، چاندی، ڈالر اور ساری دنیا کا اقتدار مل کر بھی اس کی بھوک نہیں مٹا سکتا۔ وہ اپنی پوری زندگی مزید سے مزید اور زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں گزار دیتا ہے۔ میں نے اسے عرض کیا کہ بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں، ہماری رولنگ کلاس کا تعلق لوگوں کے اس گروہ سے ہے جن کی آنکھیں اور جن کے معدے ہرس کی مٹی سے بنے ہیں، لہٰذا یہ لوگ کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے کفن تک پر جیبیں لگوائیں گے اور یہ دوزخ میں بھی ٹھنڈا پانی مانگیں گے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔